بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا. میرے بھائیوں، دوستوں، انسان کی پیدائش کا سبب کیا بنا؟ محبت. یہ محبت جو ہے انسان کی پیدائش کا سبب بنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی جو ہے مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. تھوڑے بہت محبت سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی شدید محبت دل کے اندر ہونی چاہیے. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پہ فرمایا ہے، مضمون یہی ہے، انداز بدل گیا ہے. قرآن میں جگہ اللہ نے فرمایا ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مضمون وہی ہے، کہنے کا انداز بدل گیا. پورا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے مجھ سے شدید محبت کریں. میرے بھائی، انسان کو اللہ نے جو یہ جسم دیا ہے، انسان کے جسم کا ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا، زبان کا کام ہے بولنا، کان کا کام ہے سننا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا. اب یہ دل یا تو اللہ سے محبت کرے گا یا پھر مخلوق سے محبت کرے گا. یا تو اس دل کے اندر آخرت سے محبت ہوگی اور یا پھر دنیا سے محبت ہوگی. اگر آخرت کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے تو ہمیں نیکی کرنے کا شوق ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا. اور اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسی حدیث سے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے گویا کہ ترجمہ کر دیا ہے. فرمایا ہے اسی کے آگے، اس حدیث کے آگے لکھا ہے وَتَرْكُهَا مِفْتَاحُ كُلُّ فَضِيلَةٍ، اس کا چھوڑ دینا تمام فضیلت کی کنجی ہے. یعنی دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا. اب ہمارے دل میں ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور ہمارے دل میں اللہ، صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے. اس بات کی میرے بھائی کو محنت ہے. اب بھائی، اللہ تعالیٰ کو جو ہے انسان، اللہ نے کچھ صفات قرآن میں بیان کیے ہیں. اللہ کو صفات اور صاحب صفات سے محبت ہے، اور وہ صفات اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ نے جو ہے اعلان کر دیا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یحب المتقین واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، متقین کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو میرے بھائی، اگر انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرے گا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صفات کے جامع تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات جو ہے درجہ کمال تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے اللہ کی نگاہ میں محبوب تھے. اسی طریقے سے اگر انسان آج بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرے گا تو وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا.
اور اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب بن جائے گا. وہ شکل کا کیسا بھی ہو، اجمی ہو یا عربی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. اللہ کو تو صفات محبوب ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے جسموں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. میرے بھائی یہ صفات ہمارے اندر ہے. یہی وجہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے کالے سے، چہرہ بہت خوبصورت نہیں تھا اور شکل عجیب و غریب تھی، لیکن اللہ کی نگاہ میں اتنے محبوب تھے کہ وہ زمین پہ چلتے تھے اور اس کی آواز جو ہے جنت میں سنائی دیتی تھی. یہ کیا اللہ کی محبت دل کے اندر تھی اور انہوں نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کی تھی. تو پھر اللہ کی نگاہ میں ایسے محبوب بنی، ایسے محبوب بنی. میرے بھائی اللہ کو ایمان سے ذاتی محبت ہے اور کفر سے ذاتی نفرت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے اپنے محبوب سے فرمایا اللہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم نے بھی شرک کر دیا تو تمہارے سارے عمل جو ہے ضائع ہو جائیں گے. شرک سے ذاتی نفرت ہے. اور اللہ بڑے جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو کوئی بھی کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو جو ہے صفات اور صفات والوں سے محبت ہے، اور جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جائے گی، وہ صفات جن کے اندر نہیں پائی جائے گی تو اللہ کو ان سے جو ہے وہ عداوت ہے. اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے میرے بھائی، اسی بات کی محنت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے جو ہے محبوبیت کی ایک مقدار بنی ہوئی ہے. جتنا سنت پہ عمل ہو گیا وہ اتنا محبوب ہو گیا. حتیٰ کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک جو انسان اپنے آپ کو بنانے کی محنت کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہ محنت کریں اور تمام سنت پوری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے گزاری ہے اسی کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کریں. اور قرآن نے اعلان کر دیا ہے، قل اے نبی جی کہہ دیجئے ان کنتم، اے لوگو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. دیکھیں اللہ نے اعلان بھی کر دیا ہے. تو میرے بھائی یہ جو ہے ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے، اس بات کی محنت ہے، اور ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہر ایک سنت پر. اچھا اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کیوں ہو، ہم اللہ سے کیوں محبت کریں؟ تو اس کی علماء نے بڑی وجوہات لکھی ہے، لیکن دو وجہ، سب سے بڑی دو وجہ. نمبر 1، عام دستور یہ ہے کہ بندے کے اوپر جس کے احسانات اور عنایات ہوتی ہیں وہ ان کے احسانات اپنے محسن کا مقبول بھی ہوتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے. اب دیکھیں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اب ہم یہ غور کریں کہ میرے بھائی ہم سوچیں کہ یہ جتنے بھی آسمان کے اندر ستارے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے. زمین سمندر کے قطرات کو کوئی گن سکتا ہے؟ قطروں کو نہیں گن سکتا ہے. دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے. اور زمین میں جتنے ذرات ہیں ان کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے. لیکن میرے بھائی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ گن لیا جائے. آسمان کے ستاروں کو گن لینا ممکن ہے، زمین کے ذرات کو گن لینا ممکن ہے، اور اسی طریقے سے جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کو گن لینا ممکن ہے، اور یہ تمام چیزوں کا احاطہ کرنا ممکن ہے. لیکن اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے.
اب ہم غور کریں، ہم سوچیں کہ اگر اللہ نے ہمیں زبان نہ دی ہوتی تو ہم بول نہ پاتے، اگر آنکھ نہ دی ہوتی تو ہم دیکھ نہ پاتے، کان نہ دیے ہوتے تو ہم سن نہ پاتے، اسی طریقے سے ہمیں علم نہ دیتا تو ہم جاہل ہوتے، اللہ نے اگر مال نہ دیا ہوتا تو ہم غریب ہوتے، اولاد نہ دی ہوتی تو ہم لاولد ہوتے، اگر اللہ نے ہمیں عزت نہ دی ہوتی تو ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے، اگر اللہ نے ہمیں کھانا نہ دیا ہوتا تو ہم بھوکے ہوتے، لباس نہ دیا ہوتا تو ہم ننگے ہوتے، ہمیں اللہ نے یہ عزت نہ دی ہوتی تو ہم ذلیل ہوتے۔ تو یہ ساری نعمتیں انسان جو ہے غور کرے اور یہ اپنے محسن کا احسان مند ہو اور اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرے اور اللہ کے احکامات کو ہر وقت بجا لانے کی فکر کرے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی اور کرنے والی ذات اور مؤثر حقیقی کون ہے؟ وہی ذات اللہ کی ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، ایمان نہیں لائے، اور قرآن میں اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے، لیکن اللہ نے نہیں چاہتا تھا نہیں بچے ہو۔ تو جب اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام وہ جو ہے اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، تو پھر ہم بھی جو ہے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم بھی اللہ کی محبت کو دل میں رکھیں اور اسی کی محبت میں ہر وقت مگن رہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور جو اللہ کی مرضی ہو وہ ہماری مرضی ہو۔ میرے بھائی ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک عربی کا ایک شاعر ہے، وہ زبردست شعر اس نے کہا ہے، بڑی زبردست بات کہی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَض، کہ دنیا میں ہر چیز ہے، اگر تم نے اس کو کھو دیا تو اس کا بدل ہے۔ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَض، لیکن اگر تم اللہ سے تم جدا ہو گئے تو اس کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ ہر چیز کا بدل ہے، ہر چیز کا الٹرنیٹ ہے، ہر چیز کا متبادل ہے، لیکن اللہ کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم اللہ کے ہی بن کر رہیں۔ اسی لیے تو علامہ فرماتے ہیں ایک شعر میں، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل کو آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ آج بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ یہ میرے بھائی یہ آگ جو ہے یہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے یہ سلگ رہی ہے۔ بھڑکنا کچھ اور ہوتا ہے، جب تک یہ بھڑکے گی نہیں تو میرے بھائی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آئے گی تو ہمیں ہمارے لیے نمازوں کے لیے آنا آسان ہوگا۔ ہم 20 منٹ پہلے آ کر کے بیٹھیں گے اور ظہر کی نماز پڑھ کے جائیں گے، عصر کی نمازوں کی ہمیں فکر ہوگی۔ اسی طریقے سے جب ہمارا تعلق اللہ سے اور بڑھے گا تو ہمیں رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی ہم اس کی محنت کریں، اور اس کی جتنی زیادہ ہم محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا تعلق اللہ سے بنے گا۔ اور اسی طریقے سے بزرگوں کے واقعات دیکھیے کہ کیسے کیسے جو ہے بزرگوں کے واقعات کیسے کیسے ہیں۔ رابعہ بصری جو ہے بہت بڑی اللہ والی تھی، ایک مرتبہ رات میں وہ اللہ کے سامنے روزانہ معمول تھا، ان کا 1000 رکعت پڑھنے کا روزانہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ رات میں اٹھی اور اس کے بعد اللہ کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی اے اللہ سورج غروب ہو گیا ہے اور رات میں تارے نظر آنے لگے، سب نے سارے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور تیرا دروازہ صرف کھلا ہے اور میں اپنے دامن کو تیرے سامنے پھیلاتی ہوں۔ ایک مرتبہ مولانا شمیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تو فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اشرف علی ان سے چھوٹے تھے عمر میں، کہنے لگے اے اشرف کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار لیا ہو، لے لیا ہو، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔
فرماتے تھے کہ مجھے اتنا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں کہ جب قیامت کے دن جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے پاس حوریں آئیں گی تو میں کہوں گا اے بڑی بھی تھوڑا سا قرآن مجھے سنا دو. جی دیکھیں کتنی زبردست کتنی محبت اللہ سے تھی. اور جب کسی سے محبت ہوتی تو اس کی ایک ایک چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں خانقاہوں میں ایک نظام چلتا ہے وہ مراقبہ ہوتا ہے. وہ کہتے تھے جب مراقبے کا ٹائم آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آؤ پریم پیالہ پئیں. پریم پیالہ اس کا نام رکھا تھا انہوں نے. تو ہمارے جو اکابر گزرے ہیں ان کے واقعات کو ہم پڑھیں تو ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ مطلب اللہ سے محبت کیسی ہوتی ہے. ہمارے دلوں کے اندر جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو ہمارے لیے سب کچھ کرنا آسان ہوگا. اور یہ جو ہماری انگیٹھی اندر کی ہے نا یہ ابھی سلگ رہی ہے خالی, اس میں کچھ ابھی جان نہیں ہے, بھڑکنا کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے عام انسان جو ہے اور ایک اللہ والا جو ہوتا ہے اس میں فرق جو ہے بتایا ہے انہوں نے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور, پرواز ہے تو ایک شعر گزرا انہوں نے فرمایا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, گرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. آسمان کے اندر دونوں پرندے ہوتے ہیں, ایک شاہین ہے اور ایک جو ہم لوگ کہتے ہیں چیر یا گیت کہتے ہیں, لیکن دونوں کا مقام الگ ہے. تو اسی طریقے سے الفاظ معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. دیکھیں دونوں میں فرق ہے. بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. اب یہ اگر ہمارا معاملہ بن جائے گا, اللہ سے ہم نے اپنا تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دیں گے کہ ہماری زبان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے طاقت پیدا کر دیں گے. ایک واقعہ ختم کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. جب تاتاریوں نے ایران پر حملہ کیا تھا اور اتنا زیادہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا, 2.5 لاکھ مسلمانوں کے ایک دن میں قتل کیا تھا. تو ایک علاقہ تھا دربند شہر, تو اس دربند شہر کے اندر یہ اعلان ہو گیا کہ بھائی آج تاتاری اس کے اندر داخل ہوں گے. تو مسلمان اتنا کمزور ہو گئے تھے ایمانی اعتبار سے, اتنا بزدل ہو گئے تھے کہ پورا علاقہ چھوڑ کے بات کرتے تھے. تو جب یہ اعلان ہوا تو پورا علاقہ خالی ہو گیا. ایک اللہ والے تھے شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ, وہ جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے خادم تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب بادشاہ شہزادہ داخل ہوا تو اس نے جو ہے اپنے کانیدے دوڑائے کہ جاؤ دیکھو شہر میں. پہلے تو دیکھ کر کے ہنسا مسکرایا کہ دیکھو ہمارا دشمن جو ہے کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمارے آنے کی خبر سے پہلے پورا علاقہ اس نے خالی کر دیا اور سب پورا مال دولت اور بڑے بڑے بلڈنگیں چھوڑ کے سب بھاگ گئے. تو انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر کے کوئی کہیں بیٹھا تو نہیں ہے. تو ان کے جتنے بھی سب جگہ انہوں نے تلاش کیا, مسجد میں صرف 2 لوگوں کو پایا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے جب شہزادے کو پتا چلا, شہزادے نے کہا کہ ان کو قید کر کے میرے سامنے لاؤ. جب ان کو پیش کیا گیا بادشاہ کے شہزادے کے سامنے تو شہزادے نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ میں آنے والا تھا, تم یہاں پہ کیوں موجود, تم یہاں سے تم نے خالی کیوں نہیں کیا. تو انہوں نے اللہ والے تھے لیکن اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی تھی اور کتنا ان کی زبان میں تاثیر اللہ نے دی تھی. انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے گھر میں تھا, میں کیوں خالی کر کے جاتا. کہ لیکن تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہم جو ہے میں بادشاہ ہوں اور میرے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے اور تم کو مجھ سے کون بچائے گا. اور بیڑیاں باندھ کے لے کر کے آئے تھے, کر لے کے یہ بیڑیاں جو ہے یہ ہم نے ڈلوا رکھی ہے اور تم کو کون بچائے گا اس سے. تو انہوں نے ایک زبان ہو کر ایک اللہ کا نام یعنی اللہ اور صرف یہ کہنا تھا, ساری بیڑیاں جو ہے ٹوٹ کے گر گئی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو وہ شہزادہ جو ہے اس کے دل کے اندر جو ایک روب بیٹھ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تک زندہ رہا اس سے تعلق اس نے بنایا. اور اس کے بعد جو ہے جب بادشاہ انہوں نے اللہ والے جو تھے شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تم آگے چل کے تم بادشاہ بنو گے. انہوں نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ. وہ کہہ لے کہ ابھی اگر میں ایمان لے آیا تو بڑا بوال ہو جائے گا, پوری بادشاہت میں جو ہے مجھے ہو سکتا ہے پھانسی نہ دے دیا جائے. کہہ لے کہ ٹھیک ہے تم ابھی اپنے ایمان کو چھپائے رکھنا, لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تم بادشاہ کو بنو گے, تم ولی عہد بنو گے, تمہارا جو ہے تمہارا بھی نمبر آئے گا.
کہنے کہ ٹھیک ہے جب میں بادشاہ بنایا جاؤں گا تو میں جو ہے اپنے ایمان کا اعلان کر دوں گا. پھر یہی ہوا کہ اس کا نمبر آیا, وہ بادشاہ بنا, پھر اس نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا, اور اس کے ایمان لانے کا اعلان کرنے سے پورے ساری رعایا اس کی ایمان لے آئی. اسی کو علامہ اقبال نے شعر میں کہا ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے, باسبا مل گئے کعبے مستنو خانے سے. پورا علاقہ ایمان لے آیا, اور پھر انہوں نے اتنی شاندار حکومت کی. یہ ترکی جو ترکی تھا نا, یہ وہی تاتاری ہے. 700-800 سال تک بہترین حکومت کی. آج بھی یورپ کو اتنا شدید غصہ ہے کہ انہوں نے اتنا شاندار حکومت کیسے کی. آج بھی جو ہے وہ ترکی کے پیچھے پڑا رہتے ہیں, باقی طاقتیں سب ترکی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں. اتنی شاندار حکومت کیسے کی. بتائیے وہ غیر ایمان والے تھے, اللہ نے ان کو توفیق دی ایمان لیا ہے. تو دیکھیے ایک اللہ والے ایسے تھے کہ ان کی بدولت پوری قوم ایمان لے کر کے آئی. تو اس طریقے سے میرے بھائی ہم سب اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں تو انشاءاللہ ہمارا معاملہ جو ہے پھر اللہ سے تعلق ہو جائے گا. اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی, اور ساری چیزوں کی محبت. 8 چیزیں گنوائی ہیں کہ اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ہے تو اللہ نے جو ہے بڑے سخت الفاظ میں کہا فتح بسو, یہاں سے ہٹ جاؤ, جاؤ انتظار کرو حتی یاتی اللہ, یہ امری کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے. ان اللہ لا یہدی قوم الفاسقین, اور فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. تو ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں گے انشاءاللہ محبت, تو ہمارے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ میرے بھائی لیکن یہ ہمیں ماحول میں رہ کر کے محنت کر کے بنانا پڑے گا, اور اس طریقے سے جب ماحول میں آئیں گے تو ہمارا ایمان یقین بنے گا. تو پھر انشاءاللہ اللہ ہماری ہر باتوں کو سنے گا. ہماری دعاؤں کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے. اللہ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ